دو واقعات میرے ساتھ اوپر نیچے پیش آئے. ایک صحیح واقعہ سنا رہا ہوں. ایک نوجوان آیا مولوی صاحب کے پاس، جی میں نے بیوی کو 3 طلاق دے دی ہے تو کیا مسئلہ ہے؟ ان کا وہ ختم ہو گیا کام، موجاں کر. اس نے کہا جی کوئی میرے واسطے رستہ کر دو. کوئی رستہ نہیں. تو اس نے جیب سے ایک موٹا سا لفافہ نکالا اور ان کے مسلح کے نیچے رکھ دیا کہ مولانا صاحب کوئی رستہ کر دو. کہنے لگے چلو سوچنے ہیں. کی آکھیا سی تو کہ جی میں آکھیا سی 3 طلاق. کہ الحمدللہ نہیں ہوئی. کہا اچھا جو کہ میں کہا تو چھوٹے کاف نہ لاکھے 3 طلاق، او وڈے کاف نہ لوندا 3 طلاق. تو طلاق نہیں آکھیا لہذا تیری طلاق نہیں ہوئی. تو ایک بڑے مولوی صاحب کو پتہ چلا تو انہوں نے کہا پھر تو نکاح بھی نہیں ہوا. کہ اس نے کہا تھا قبول، اسے کہنا تھا قبول. تو اپنے گھروں کو آباد رکھنا ہے نا تو اپنے اخلاق اچھا کرو، اپنا بول میٹھا کرو، برداشت کرنا سیکھو، اپنے بچوں کو سکھاؤ. چونکہ وہاں کی لائف کیا پوری دنیا میں یہ کہ برداشت ختم ہے. تھوڑی تھوڑی باتوں پہ طلاق ہو رہی ہے، تھوڑی تھوڑی باتوں پہ لڑائیاں ہو رہی ہیں. تو اپنے خاص طور پر اپنی بچیوں کو صبر کرنا سکھاؤ، انہیں سمجھاؤ کہ انڈیا پاکستان کے لوگ جہاں بھی آئیں نا ان کا سسرالی معاشرہ کوئی اچھا نہیں ہے. ان کی عادتیں تبدیل نہیں ہوئیں، وہ جہاں بھی گئے ہیں. تو اپنی بیٹیوں کو، اپنے بچوں کو سمجھاؤ کہ کسی کی بیٹی کو ساتھ لے کے چلنا ہے تو کیسے چلنا ہے. ہم ان کی تعلیم دیکھتے ہیں، یہ کر لیا وہ کر لیا، PhD کر لی، اب کاروبار سنبھال لیا، اب اس کی شادی کر لو. لیکن یہ کیا کسی کی بیٹی کو عزت دے سکتا ہے؟ ایک حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میرے مدینے کے صحابہ بہت اچھے لوگ ہیں. کس بات پہ؟ جہاد کرتے ہیں، تہجد پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں. نہیں کہ یہ بڑے اچھے لوگ ہیں، جب کسی کی بیٹی کو شادی کر کے لاتے ہیں تو اسے محسوس نہیں ہونے دیتے کہ ماں باپ کے گھر میں ہے یا سسرال کے گھر میں ہے. اتنی عزت دیتے. باقی اونچ نیچ تو ہر جگہ ہو جاتی، چونکہ یہ جنت تو ہے نہیں. ایک دوست کے ہاں میرا بیان تھا مسورات میں، تو بیان کے بعد انہوں نے مجھے کہا کہ ایک میرے دوست کی بیگم ہے، آپ سے ملنا چاہتی ہیں، انگلینڈ میں رہتے ہیں. اور وہ جو خود تھے میرے دوست وہ بھی بلینئر تھے. تو مجھ سے کہنے لگے کہ میرے جیسے 200 اس کی جیب میں آ جائیں گے، اتنا مالدار ہے وہ. میرے جیسے 200 اس کی جیب میں آ جائیں گے. میں نے کہا بلا لو. تو وہ آئیں اور تھوڑی سی بات کے بعد انہوں نے رونا شروع کر دی. کہنے لگے لوگ سمجھتے ہیں میں بڑی خوش قسمت ہوں، بہت بڑے مالدار کی بیگم ہوں، لیکن میں اس دولت کو کیا کروں، میرے خاوند کا رویہ ہی ٹھیک نہیں ہے. لوگ میری گاڑی دیکھتے ہیں، میرے کپڑے دیکھتے ہیں، لیکن میرا دل تو اللہ ہی دیکھتا ہے اور تو کوئی نہیں دیکھتا. میرے خاوند کا جو سرد رویہ ہے اس نے میری زندگی حرام کر دی. چند دن کے بعد میں کراچی جا رہا تھا تو مجھے دیکھ کر ایک نوجوان میرے پاس آ گیا. کہنے لگا مولانا آپ سے ایک بات کرنی کہ اللہ نے مجھے سب کچھ دیا ہے، دولت بھی ہے، عزت بھی ہے، سب کچھ ہے، لیکن میں اپنی بیوی سے اتنا تنگ ہوں
اگر میرے بچے نہ ہوتے تو میں اس کو طلاق دے دیتا. اس کی زبان 30 فٹ لمبی ہے. میں کیا رکھ دی کتنے 3 فٹ جڑے کہ اس کی زبان 30 فٹ لمبی ہے. تو یہ 2 تصویر کے رخ ہیں. ایک خامند کی بد اخلاقی سے عورت رو رہی ہے اور ایک جگہ عورت کی بد اخلاقی سے خامند رو رہا, اور وہ کہہ رہا ہے بچے نہ ہوتے تو میں طلاق دے دیتا. تو اپنے گھروں میں اگر آپ خوشی دیکھنا چاہتے ہیں تو اپنی زبان کا بول میٹھا کریں اور ایک دوسرے کی برداشت کرنا سیکھیں. میرے نبی کا فرمان ہے سب سے بہترین گھونٹ اور سب سے میٹھا گھونٹ جو انسان پیتا ہے وہ غصے کا گھونٹ ہے جس کو وہ پی لیتا. اچھا, غصے کو پینے سے کیوں تشبیہ دی؟ برداشت کرنا نہیں کہا, پینے سے, کہ عرب میں پانی کوئی نہیں اور پانی کے پیچھے 3 دن کا سفر کر کے وہ مشکیزوں میں پانی بھر کے لاتے ہیں, تو پانی کی حفاظت وہ اپنی جان سے بھی زیادہ کرتے ہیں. تو ایک گھونٹ کے لیے بھی وہ ترستے ہیں. تو میرے نبی نے تشبیہ دی غصے کے برداشت کرنے کو پانی سے, کہ پانی کا گھونٹ اگر مل جائے تو زندگی بچے گی نہ کہ بچے گی. کہ غصے کو پی جاؤ تو تمہاری گھر کی ساری زندگی خوبصورت ہو جائے گی, بچ جائے گی. اور ایک صحابی آئے, یا رسول اللہ من اسلام, اسلام کیا ہے؟ آپ نے فرمایا اچھے اخلاق. وہ دیہاتی تھا, یہاں سے اٹھا اور ادھر آ کے بیٹھ گیا. یا رسول اللہ مت دین, دین کیا ہے؟ آپ نے کہا اچھے اخلاق. وہ ادھر سے اٹھا اور ادھر آ کے بیٹھ گیا. یا رسول اللہ دین کیا ہے؟ آپ نے کہا اچھے اخلاق. وہ ادھر سے اٹھ کے پیچھے جا بیٹھا. یا رسول اللہ دین کیا ہے؟ اور ہمارے نبی کی عادت تھی جب آپ کو کوئی متوجہ کرتا تھا تو آپ ایسے نہیں ہوتے. مثلا ادھر یہ عبدالوہاب بیٹھا ہوا ہے, یہ مجھے کہے مولانا تو میں اتنا ہی کروں گا جی. لیکن ہمارے نبی کی عادت تھی جب آپ کو کوئی بلاتا تھا ادھر سے تو آپ پہلے یوں ہوتے تھے, اس کو اپنا سینہ دیتے تھے, پھر کہتے تھے جی فرمائیے. کوئی ادھر سے بلاتا تھا تو آپ ایسے نہیں کرتے تھے, بلکہ آپ پورا اس کی طرف مڑتے تھے اور پھر کہتے تھے جی فرمائیے. تو اس نے ہمارے نبی کو چاروں طرف گھما دیا, آگے بھی, دائیں بھی, بائیں بھی, پیچھے بھی. کہنے لگا یا رسول اللہ دین کیا ہے؟ ہم نے کہا بھائی کب سمجھے گا, دین یہ ہے کہ غصہ نہ کیا کر. آپ نے آخر میں فرمایا دین یہ ہے کہ غصہ نہ کیا کر. اب غصہ تو ہر انسان مرد عورت کو آتا ہے, مطلب یہ ہے کہ جب آئے تو اسے روک لیا کر. غصے میں صحیح بولنا انسان کے بس میں نہیں ہے, صرف انبیاء کو یہ طاقت ہے کہ وہ غصے میں بھی صحیح بولتے ہیں. تو اس لیے جب غصہ ہے تو خاموش ہو جاؤ, جب وہ لہر گزر جائے پھر اپنا گلہ شکوہ جس سے بھی کرنا ہے کرو. لیکن غصے کی حالت میں بڑے سے بڑا ولی بھی وہ ضرور دائیں بائیں ہو جاتا ہے کہ انسان, اس لیے غصہ عقل کو کھا جاتا ہے. تو اپنے گھروں کو خوبصورت بنانا ہے تو امریکہ جانے سے نہیں خوبصورت ہوں گے, وہ آپ کے اچھے رویوں سے اپنے دل کو نفرت سے پاک کریں, اپنی زبان کو غلط بول سے پاک کریں, کسی کی دل آزاری نہ ہو, کسی کا کوئی یہ نہ کہے کہ میری بےزتی ہو گئی اور میرے ساتھ اچھا نہیں کیا. یہ بعد میں حضرت لقمان علیہ السلام فرماتے تھے کہ میں چپ رہنے پہ کبھی نہیں پچھتایا, میں جب بھی پچھتایا اپنے بول پہ پچھتایا. یہ
کتنے نوجوان پوچھتے ہیں جی وہ غصے میں جی میں نے طلاق دے دی اب کیا ہوگا؟ تو میں نے کہا اب تو نے خود ہی کام دکھا دیا ہے تو میں کیا کروں؟ تو کہا جی بس وہ غصے میں ہو گیا، اس لیے میں کہتا ہوں غصے میں چھپ کر جاؤ۔ ویسے ہمارے ہاں تو ہر قسم کا سودا بکتا ہے۔ ایک دفعہ آپ تشریف لائے حضرت فاطمہ کے گھر تو وہ اداس بیٹھی تھی، تو آپ نے فرمایا کیا ہوا، اداس کیوں ہو؟ کہا جی میرا اور علی کا جھگڑا ہو گیا ہے۔ تو اب یہ اتنا بڑا جوڑا ہے کہ نبیوں کے بعد اس سے بڑا جوڑا تو دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ ابن عباس کی روایت ہے جنت میں نور کی ایک چمک اٹھے گی تو جنتی پوچھیں گے یہ نور کیسا ہے؟ تو فرشتے انہیں کہیں گے کہ اوپر جنت الفردوس میں علی و فاطمہ کسی بات پہ مسکرائے ہیں، ان کے دانتوں سے جو نور نکلا ہے اس نے جنت کو روشن کر دیا ہے۔ تو آپ نے کہا علی کدھر ہے؟ کہا جی باہر نکل گئے۔ تو اب ہمارا ہندی معاشرہ ہے کہ میں تو سسر ہوں لڑکی والا، میں کیوں اپنے داماد کے پیچھے جاؤں؟ لیکن آپ نے کسی کو نہیں بھیجا، خود گئے تلاش کر، دیکھا تو وہ مسجد میں لیٹے ہوئے تھے اور وہ کپڑا ہٹ گیا تھا تو مسجد کی مٹی ان کے کمر پہ لگی ہوئی تھی۔ تو آپ نے کہا ابو تراب اٹھو۔ تو حضرت علی فرمایا کرتے تھے ساری دنیا کی دولت مل جانے سے مجھے اس لفظ کی زیادہ خوشی ہے اور رہے گی کہ میرے نبی نے اظہار محبت کیا۔ یہ اظہار محبت کے لیے ہوتا ہے۔ ابو تراب اٹھو، ان کو لے کر آئے اور آ کر زمین پر لیٹ گئے۔ ادھر علی کو لٹا لیا، ادھر فاطمہ کو۔ حضرت علی کا ہاتھ یہاں رکھا، حضرت فاطمہ کا ہاتھ پکڑ کے یہاں رکھا، اس کے اوپر اپنا ہاتھ رکھا اور فرمایا بولو بھائی ہماری صلح ہو گئی۔ تو دونوں نے کہا ہماری صلح ہوگی۔ نہ علی سے پوچھا کیا بات ہوئی، نہ فاطمہ سے پوچھا کیا بات ہوئی۔ جو یہ پوچھتے ہیں نا وہ اور لڑا کے آ جاتے ہیں۔ تو آپ نے دونوں سے نہیں پوچھا کہ کیا ہوا، یہ علی کا ہاتھ، یہ فاطمہ کا ہاتھ، یہ اپنا ہاتھ، بولو بھئی ہماری صلح ہوگی۔ کہا جی آپ دونوں نے کہا ہماری صلح ہوگی۔ آپ باہر نکلے تو بڑا چہرہ چمک رہا، تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ آپ بڑے خوش نظر آ رہے ہیں۔ فرمایا میں علی و فاطمہ کی صلح کروا کے آ رہا۔ تو اس طرح تو ہر گھر میں ہو جاتا ہے، لیکن ایک مستقل مزاج ایسا بنا لیا جائے، سختی سے بولنا، طنز کرنا، ٹوکنا، یہ چیزیں محبت کو ختم کر دیتی۔ میرے نبی نے 11 شادیاں کی صرف ہمیں زندگی سمجھانے کے لیے۔ شادیوں کا شوق ہوتا تو 25 سال کا نوجوان 40 سال کی عورت سے شادی نہ کرتا، جن کے ایک منگنی ٹوٹی ورقہ بن نوفل سے، اور ایک سے بیوہ ہوئی ابو حالہ سے، اور ایک سے بھی دوسرے سے بیوہ ہوئی ابن عابد سے، اور دونوں سے اولاد ہوئی۔ اور آپ 25 سال کے دنیا کے حسین ترین نوجوان اور 40 سال کی عورت سے آپ جو 2 دفعہ بیوہ ہو چکی ہے اس کے ساتھ آپ نے شادی کی، اور زندگی کے 25 سال اس ایک عورت کے ساتھ گزار دی۔ جب 50 سال کی عمر ہوئی تو 10 شادیاں کی۔ آپ نے کہا میں نے جب بھی شادی کی پہلے میرے اللہ کا حکم آیا، تو ہمیں زندگی سمجھانے کے لیے کی کہ عورت کے ساتھ زندگی کیسے گزاریں، اور عورتوں کو سمجھایا کہ اپنے خاوند کے ساتھ زندگی کیسے گزاریں۔ تو اللہ ہمیں اچھے اخلاق کی توفیق دے، اس کی نیت فرمائیں۔ تبلیغ میں تھوڑا وقت دیا کریں، آپ کو بہت فائدہ ہوگا انشاءاللہ۔ السلام علیکم۔
برداشت کرنا سیکھو گے. یاد رکھو میرے بچوں، اگر آپ صبر سیکھ گئے تو کوئی آپ کو پکڑ نہیں سکے. یہ جو ریسنگ گاڑیاں ہوتی ہیں نا، فراری اور مختلف ان کے نام ہیں، مشہور فراری ہے اٹلی میں بنتی ہے، لیمبرگینی، یہ دونوں بنتی ہیں وہاں اٹلی میں. اور اس میں جو آدمی جا رہا ہو اس کے لیے سپیڈ لمٹ کی قید کوئی نہیں، ورنہ سب گاڑیوں پہ 120 کلومیٹر پر کے اوپر جائیں گے تو جرمانہ ہوگا. لیکن جو آدمی لیمبرگینی میں جا رہا ہے یا فراری میں جا رہا ہے اس کے لیے کوئی جرمانہ نہیں، چونکہ وہ یوں کرو تو 1 سیکنڈ میں وہ 120 پہ چلی جاتی، صرف اتنا کرنے سے اتنا کر شو ایسے جاتی ہیں. تو میں آپ کو ایک لیمبرگینی دینا چاہتا ہوں، فراری 8 کروڑ کی ہے، فراری 8 کروڑ کی گاڑی ہے فراری. کئی دفعہ وہاں جب جاتا ہوں تو کوئی نہ کوئی بٹھا دیتا ہے، یہ آپ کو ذرا سیر کرائیں. وہ ہمارے کو تو شوق کی کوئی چیز ہے نہیں، وہ نوجوانوں کے شوق کی چیز ہے. تو 8 کروڑ کی گاڑی ہے، میں مفت آپ کو دے رہا ہوں، وہ ہے صبر. آخرت کے سفر میں اگر تیز چلنا چاہتے ہو، سب سے آگے نکلنا چاہتے ہو، تو صبر کی فراری پہ سوار ہو جاؤ. تمہیں کوئی پکڑ نہیں سکے گا، تمہارے کوئی قریب بھی نہیں آ سکے. کہ دنیا میں صبر کرنے والوں کا قحط آ گیا. بڑے بڑے علماء ہیں اخلاق سے خالی، بڑے بڑے علماء ہیں صبر جانتے ہی نہیں. اور پورا معاشرہ سر علماء، تم کل کے علماء ہو اس لیے علماء کی بات کر رہا ہوں، ورنہ پورا معاشرہ میرے بچوں صبر سے خالی. تم سیکھو. دیکھو میری ایک بات سن، علم کی کمی ہو تو اچھے اخلاق اس کو چھپا دیتے ہیں، اخلاق کی کمی ہو تو بڑے سے بڑا علم بھی اسے چھپا نہیں سکتا. سارے عیب اور اخلاق اچھے ہوں تو اخلاق وہ چادر ہے جس میں سارے عیب چھپ جائیں. بس ساری صفتیں ہوں اور بد اخلاق ہو تو ہر صفت کو بد اخلاقی چھپا دیتی. میرے نبی نے نماز لمبی پڑھی، اللہ نے روک دیا کہ نہیں چاہیے. ما انزلنا علیک القرآن لتشقی، مختصر نماز پڑھیں، درمیانی نماز پڑھیں. پیسہ سارا خرچ کر دیا، اللہ نے روک دیا. ولا تبسطها كل البسط، میرے نبی سارا خرچ نہ کرو، کچھ بچا کے بھی رکھو. تبلیغ میں اپنی جان کھپائی، اللہ نے اس سے بھی روک دیا. فلا تذهب نفسك عليهم حسرات، تبلیغ کرو خود نہ مر جاؤ. تبلیغ کتنا بڑا عمل ہے، اللہ نے کہا اعتدال. نماز کتنا بڑا عمل ہے، اللہ نے کہا درمیانہ ہاتھ رکھ. مال خرچ کرنا کتنا بڑا عمل ہے، اللہ نے کہا درمیانہ ہاتھ رکھ. جب میرے نبی میں نے اخلاق میں بلند پرواز دکھائی تو اللہ نے کہا شاباش انک لعلی خلق عظیم. میرا نبی میں آپ کو شاباش دیتا ہوں، آپ کے اخلاق بڑے عالی شان. یہ نہیں کہا کہ اتنے بھی ذرا تھوڑا اکھ بھی کھائی کر کو کوڑا ہویا کر. تو تم مولوی بڑے غسیلے ہوتے ہو، تم میرے بچے بیٹھے ہو نا اس لیے بات کر رہا ہوں. صبر نام کی شے ہی نہیں ہوتی. فقہ پڑھنا تو ہماری مت ماری جاتا. قرآن کو بھی فقہ کے انداز میں پڑھ، حدیث کو بھی فقہ کے انداز پڑھ. بخاری سے زیادہ امام بخاری پڑھاتے ہیں، ترجمۃ الباب پہ اتنا وقت لگا دیتے ہیں کہ حدیث جو اصل چیز ہے اس کی طرف توجہ نہیں جاتی. امام بخاری کی کتاب کا مقدمہ کوئی نہیں، تو اس پر جب بخاری شروع ہوتی ہے تو ہفتہ ہفتہ اس پہ سبق چلتا ہے کہ امام بخاری نے مقدمہ کیوں نہیں لکھا. جی میں سارے مل کے یعنی امام صاحب نے تو گلاں کی جاتی. میں اس کا اتنا آسان 1 منٹ میں اس سارے سبق کو ختم کر دیتا ہوں بخاری شریف کے، کہ دیکھو بھائی امام صاحب کا دل نہیں کیا مقدمہ لکھنے کو، اس لیے انہوں نے نہیں لکھا. گلموں ایک حدیث کے عنوان اور حدیث میں جوڑ نہیں تھا، تو شیخ رمزی بہت بڑے فاضل آدمی ہمارے فیصلہ آباد، میں نے کہا شیخ یہ جوڑ کوئی نہیں. کہ شیخ هذا من اصعب ابواب البخاری، یہ بخاری شریف کے مشکل ترین ابواب میں سے. میں نے کہا بڑا آسان کام ہے، امام بخاری بھول گئے، ترجمہ کوئی اور تھا، حدیث کوئی اور لکھ دی، بھول گئے. بشری تو ہیں، کیوں بچوں نے مصیبتیں باندھ دے. تو بچوں شوق سے جاؤ، بہانے نہ کرو. ہماری ذرا تھوک ڈال کے پیٹ میں درد وشامہ پہ جاؤں گیا پھر توڑیاں. ٹھیک ہے نا، میں زیادہ بول نہیں سکتا ہوں، ضروری سمجھ کے آیا تھا کہ تم خوشی سے جاؤ. پھر اس میں جو ناگواری آئے گی اسے برداشت کرو گے تو پھر آپ کا صبر بڑھے گا. تمہیں صرف میری شہرت نظر آتی ہے، اس میں جتنا مجھے صبر کرنا پڑا ہے وہ تمہارے سامنے نہیں ہے. جتنی کڑوی گولیاں میں نے کھائی ہیں لوگوں سے وہ تو تمہیں نہیں پتا. اب تمہیں اتنا نظر آتا ہے کہ واہ واہ ہو رہی ہے آگے پیچھے لوگ. میرے اللہ کا کرم ہے، میری کیا اوقات، آج ہوں کل مر جاؤں گا، اولاد کو بھی یاد نہیں رہے گا کہ طارق جمیل کون تھا. جو ہے اس میرے رب کا کرم ہے. مجھے اپنی شہرت سے کبھی دھوکہ نہیں لگا. تو میرے بچوں اس لیے بتا رہا ہوں، کوئی فخر نہیں، کہ مجھے اپنی شہرت سے کوئی دھوکہ نہیں. ایک لمحے کے لیے بھی مجھے
دھوکہ نہیں، میرے دل کی گہرائیوں میں یہ بات اتری کہ سب میرے اللہ کا فضل ہے، اور برائی کرنے والا اور اچھائی کرنے والا میری نظر میں برابر ہو گیا ہے۔ برابر ہونے کا مطلب پہلے سمجھو، تم مجھے گالی دو گے مجھے تکلیف ہوگی، تو میری تعریف کرو گے مجھے خوشی ہوگی، اس کو برابری نہیں کہتے، وہ تو ایک طبعی چیز ہے۔ یہ میں نے ہاتھ پہ اپنا ہی ہاتھ مارا تو اس کو درد ہو رہا، تو اگر میں مولوی شوکت صاحب سے بدتمیزی سے بات کروں گا تو ان کو تکلیف ہوگی، اور میں ان کی قربانیاں بیان کروں گا۔ یہ ذرا کھڑے ہونا، ادھر ہاتھ دو، یہ اس سارے نقشے کے بانی ہیں۔ یہ پہلی اینٹ ہے، یہ 3000 روپے اس وقت لے رہے تھے 1985 میں 86 میں کراچی، 7,000 ان کی تنخواہ تھی، اور میں نے ان کو تلمبے میں بلایا 900 روپے مہینے پر۔ کتنا فرق ہے 7,000 اور 900؟ لوگ میری تعریف کرتے ہیں، میں اللہ کا شکر ادا کرتا، اور اس پہ میں تکبر میں نہیں آتا۔ یہ ہے مدح اور ذم برابر ہو جائے، یعنی تعریف کرنا اور برائی کرنا برابر ہو جانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ برائی سن کے اثر نہیں ہوتا اور تعریف سن کے اثر نہیں ہوتا، نہیں، برابر ہونے کا مطلب بتا رہا ہوں، اس کی توفیق تائید رحمت اپنی اولاد کو بتا رہا ہوں۔ کوئی میری تعریف کرتا ہے میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں اور اپنے آپ کو بھولتا نہیں۔ کوئی میری برائی کرتا ہے تو میرے دل میں اس کے لیے کوئی منفی جذبہ نہیں پیدا ہوتا۔ یہ ہے اچھائی برائی کو برابر کرنا۔ کہ میرے اوپر مختلف الزام لگتے ہیں تو میں ان کو پی جاتا ہوں، اور اس طرح کا معاملہ کرنے والوں سے اپنے دل کو بالکل صاف رکھتا ہوں، بالکل صاف، اور میرا ان سے معاملہ اسی طرح ہوتا ہے جیسے پھر آؤ جی، اپنی وجہ سے کبھی کسی سے قطع تعلق نہیں کرتا۔ تو بچوں، صبر بہت بڑی دولت ہے، یہ تمہاری تبلیغی زندگی میں بھی کام آئے گی، علمی زندگی میں بھی کام آئے گا، جب تم گھر والے بنو گے، شادیاں ہوں گی، اس وقت یہ کام آئے گا۔ دل نکال دو تو آدمی ختم ہو جاتا ہے۔ سورہ یاسین کو قرآن کا دل کیوں کہا جاتا ہے؟ صرف پہلی 3 سطروں کی وجہ سے۔ ایک حدیث سے اس پہلی بات کی اور وضاحت ہوتی۔ آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے دنیا بنانے سے 1000 سال پہلے سورۃ یاسین کی تلاوت فرمائی۔ دنیا بنانے سے 1000 سال پہلے سورہ یاسین پڑھی۔ دنیا کو بنے ہوئے کتنے سال ہوئے ہیں؟ یہ سائنسدانوں کی بات ہے، 25 سے 30 ارب سال۔ تو اسی کو ہم صحیح مانتے ہیں، چونکہ ہمارے پاس بھی کوئی اور ایسا ثبوت نہیں ہے۔ تو 25 سے 30 ارب سال سے یہ کائنات بنی۔ اس سے 1000 سال پہلے، اگر اسی کو لے لیں، 25 ارب سال، 30 ارب سال، اس سے 1000 سال پہلے جب زمین، آسمان، سورج، چاند، ستارے، سیارے، جبریل، میکائیل، اسرائیل، اسرافیل، جنت، دوزخ، آگ، پانی، مٹی، ہوا، کچھ میں سے اللہ ہے۔ هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء علیم۔ تو اب سورہ یاسین شروع کیسے ہوتی ہے؟ سورہ یاسین کو قرآن کا دل کہا جاتا ہے، اور دل نکال دو تو آدمی ختم ہو جاتا ہے۔ سورہ یاسین کو قرآن کا دل کیوں کہا جاتا ہے؟ صرف پہلی 3 سطروں کی وجہ سے، پہلی 3 سطروں کی وجہ سے۔ یہ پہلی 3 سطروں کا جو مضمون ہے پورے قرآن میں اور کہیں بھی نہیں ہے، صرف یہی ہے۔ اگلی ساری سورہ یاسین اور باقی قرآن ایک جیسا ہی ہے، وہی احکام ہیں، وہی حلال حرام۔ ایک حدیث اور سناتا ہوں، پھر یہ میری بات اور واضح ہو جائے گی۔ میرے نبی نے فرمایا، میرے اللہ نے میرے 10 نام رکھ، جس سے پیار ہوتا ہے نا اس کو آدمی کئی ناموں سے پکار، جیسے ماں چھوٹے بچے کو کبھی لال کہتی ہے، کبھی پھول کہتی ہے، کبھی مکھن کہتی ہے، کبھی پیڑا کہتی ہے، تو وہ محبت زیادہ ہوتی ہے تو صرف اسلم کہنے سے وہ محبت پوری نہیں ہوتی، تو پھر اس کو کئی نام دیتی ہے، مختلف نام۔ تو میرے نبی نے کہا میرے اللہ نے میرے 10 نام رکھ، میں محمد، احمد، ماہی، حاشر، عاقب، فاتح، خاتم، ابو القاسم، طہ، یاسین۔ یاسین میری بات ذہن میں رہے گی، یاسین، ٹھیک، میرے نبی کا نام ہے، طہ میرے نبی کا نام، یاسین۔ اس کے علاوہ مزمل، مدثر، شاہد، مبشر، نذیر، داعی اللہ، سراج منیر، عزیز، حریص، رؤوف، رحیم، رحمت للعالمین، بشیر و نذیر، یہ سب قرآن پاک میں نام ہیں جو میرے نبی کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائے۔ اس میں ایک نام ہے یاسین۔ اب زمین آسمان بنے نہیں، اس سے 1000 سال پہلے میرا اللہ یوں
کہہ رہا ہے یاسین، میرا نبی کا نام ہے یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسل، یاسین مجھے قرآن حکیم کی قسم آپ میرے رسول۔ کوئی سامنے کھڑا ہوا ہے، موجود ہے، اگر کوئی سامنے نہ ہو اور صرف خبر دی جائے کہ ایک میرے رسول آنے والے ہیں، پھر قرآن ہوتا یاسین والقرآن الحکیم انہو لمن المرسل، وہ ایک آئے گا، وہ میرا رسول ہے، وہ آ چکا ہے، سامنے ہے، اور اللہ ان کو دیکھ کے کہہ رہے ہیں انک لمن المرسل، آپ میرے عالی شان رسول ہیں، علی صراط مستقیم، اور آپ سیدھے راستے پر ہیں۔ یہ 3 جملے ہیں جو قرآن کا دل بنا رہے ہیں سورہ یاسین، کیونکہ رسالت نکال دو تو پیچھے تو کفر ہی کفر۔ تو اس ہستی کو وجود بخشا جسے سب سے زیادہ پیار کیا۔ جب آدم علیہ السلام اور اماں جان کا نکاح ہوا جنت میں حوا علیہ السلام، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آدم اپنی بیگم کو مہر ادا کرو، مہر اس وقت سے چلا، تو انہوں نے پوچھا کیا مہر ادا کروں؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تیری نسل میں میرا آخری نبی آنے والا ہے، اس پہ ایک دفعہ درود شریف پڑھ دو، یہی اس کا مہر، یہ تیری بیگم کا مہر ہے کہ میرے محبوب پہ ایک دفعہ درود پڑھ دے، بس یہ۔ تو آدم علیہ السلام بھی سوچ میں پڑ گئے کہ یہ کون ہے جو میری نسل میں ہے اور مجھے اس پہ درود پڑھنے کا حکم دیا جا رہا۔ یہ ہمارے اوپر اللہ کا احسان ہوا کہ اس نے ہمیں ایک عالی شان نبی کا امت، سب کی نبوت آئی اور چلی گئی، آئی اور چلی گئی، آئی اور چلی گئی۔ یہ جو ڈی پی او ہے، ڈی سی او ہے، آتا ہے، اس کی نیم پلیٹ لگتی ہے، جب وہ اس کا ٹرانسفر ہوتا ہے تو نئی پلیٹ لگ جاتی۔ آپ معراج پہ تھے، اللہ سے بات کر رہے کہ یا اللہ، آپ نے ابراہیم علیہ السلام کو خلیل بنایا، موسیٰ علیہ السلام کو کلیم بنا، داؤد علیہ السلام کو لوہا نرم کر کے دیا، سلیمان علیہ السلام کو ہوا تابع کر کے دیا، عیسیٰ علیہ السلام کو مردے زندہ کرنے کا معجزہ دیا، میرے لیے کیا ہے؟ فماذا جعلت لی؟ تو اللہ تعالیٰ نے کہا میرے محبوب اولیس قد اعطیتک افضل من ذلک کلہ، میں نے آپ کو وہ دیا جو کسی کو بھی نہیں، آپ کو میں نے وہ دیا ہے کسی کو۔ یا وہ کیا ہے؟ کہ تیرا میرا نام اکٹھا ہو گیا ہے، جدا نہیں ہو سکتا۔ لا الہ الا اللہ، آگے پڑھو، بولو۔ لا الہ الا اللہ کے ساتھ آدم رسول اللہ بھی لگا، لا الہ الا اللہ کے ساتھ نوح رسول اللہ بھی لگا، ابراہیم بھی لگا، اور اسماعیل بھی، اور اسحاق بھی، یعقوب بھی، یوسف بھی، موسیٰ بھی، ہارون بھی، یوشع بھی، یونس بھی، یحییٰ بھی، زکریا بھی، داود بھی، سلیمان بھی، سارے نام پر جیسے ٹرانسفر ہو گیا، چلو جی پلیٹ بدلو، نیا آ گیا، ٹرانسفر ہو گیا، چلو بھائی پلیٹ بدلو، نیا آ گیا۔ اللہ نے کہا میرے محبوب، یہ جو میں نے اپنے نام کے ساتھ تیرا نام جوڑا ہے نا، اسے قیامت کا دھماکہ بھی نہیں جدا کر۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ذکرت الا ذکرت معی، قیامت تک تیرا میرا نام اکٹھا ہو، جدا نہیں ہو سکتا۔ پھر اللہ نے بڑی خوبصورت مناسبت پیدا کی، اللہ کے لفظ میں نقطہ کوئی نہیں، محمد کے لفظ میں نقطہ کوئی نہیں، احمد کے لفظ میں نقطہ کوئی نہیں۔ علماء کہتے ہیں کہ جو نقطے والے حرف ہیں وہ کمزور ہیں کیونکہ وہ نقطے کے محتاج، اور جو بغیر نقطے والے حرف ہیں وہ طاقتور ہیں کیونکہ ان کو نقطے کی ضرورت۔ تو اللہ نے اپنے نام کے لیے کوئی نقطے والا حرف، اپنے حبیب کے لیے 2 نام کو قرآن میں آئے، محمد و احمد، کوئی نقطہ نہیں۔ دوسری مناسبت، اللہ کے نام میں 4 حرف ہیں، الف لام لام ہا، 4۔ محمد میں اللہ نے 4 حرف رکھے، میم ہا میم دال۔ احمد میں اللہ نے 4 حرف رکھے، الف ہا میم دال۔ تو اللہ نقطہ کوئی نہیں، محمد احمد نقطہ کوئی نہیں، اللہ 4 حرف ہیں، محمد اور احمد 4 حرف ہیں، یہ 12 ہو۔ جب اللہ نے کلمہ جوڑا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو لا الہ الا اللہ میں بھی 12 حرف ہیں اور محمد رسول اللہ میں بھی 12 حرف سے طول کے ہمیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے محبوب، آپ کو میں نے وہ دیا ہے جو کسی کو بھی نہیں دیا، کہ قیامت تک آپ کا نام میرے نام ساتھ جڑ گیا ہے، اور اب مجھ تک آنے کا کوئی راستہ نہیں سوائے آپ کی غلام۔ جو اللہ تعالیٰ ہمارے شاعر کی بخشش کرے کہ محمد سے وفاتوں نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ کیا خوبصورت سارے اسلام کو ایک شعر میں بیان کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نبوت دی، پھر اللہ نے آپ کی نبوت کی پر ایسی حفاظت فرمائی کہ کوئی چیز آپ کی ادھر ادھر نہیں ہو، کوئی
زندگی میں جس چیز کو میرے نبی نے یوں ٹچ کیا ایک دفعہ، اللہ نے اس کو بھی محفوظ کر دیا ہے۔ 1439 سال ہو چکے ہیں، آپ کی زندگی کی کوئی چیز غائب نہیں ہے، محفوظ ہے قرآن کی طرح، لوح محفوظ کی طرح میرے رب کا اپنے محبوب کی زندگی پر پہرا ہے۔ کیوں؟ چونکہ قیامت تک نمونہ آپ کی ذات، تو آپ کی ذات نمونہ ہے تو پھر نمونہ موجود ہونا چاہیے۔ عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی موجود ہی کوئی نہیں، موسیٰ علیہ السلام کی زندگی موجود ہی کوئی نہیں، لیکن میرے نبی کی زندگی پیدائش سے لے کر اور دنیا سے جانے تک کی ہر چیز موجود ہے۔ اس کی ایک میں مثال دیتا ہوں کہ ہمارے ہاں یہ تو پیڑھی والے لوگ ہیں نا کہ ان کا سلسلہ نسب اللہ کے نبی سے ملتا، ہم تو راجپوت سے مسلمان ہوئے، پتہ نہیں کیڑی پیڑھی مسلمان ہوئے، پیچھے ہندو تھے، سکھ تھے، وہ بھی کوئی پتہ کوئی نہیں۔ تو صرف ایک ہستی ہے کائنات میں جس کی پیڑھی آدم علیہ السلام تک ہے، باقی کسی کی بھی نہیں، وہ ہے میرے آپ کے نبی محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان بن اود بن حمیسہ بن سلامان بن عوس بن بوز بن قموال بن ابی بن عوام بن ناشد بن حزاب بن بلداس بن یدلاف بن طابخ بن جاہم بن ناحش بن ماخی بن عیفی بن عبقر بن عبید بن الدعاء بن حمدان بن سمبر بن یثربی بن یحزن بن یلحن بن ارعوا بن عیدی بن زیشان بن عیسر بن اقناد بن ایہام بن مقصر بن ناحذ بن زارب بن سمی بن مزی بن عوض بن عرام بن قیدار بن اسماعیل بن ابراہیم بن عادر بن ناحور بن سروج بن رعو بن فائش بن عابر بن ارفخشاد بن سام بن نوح بن لامک بن متوشالہ بن ادریس بن یرد بن ملحل ایل بن قینان بن آنوش بن شیس و بن آدم علیہ السلام۔ یہ میرے نبی کی میں نے گھوٹکی میں بیان کیا پرانی بات، میں نے پیڑھی سنائی۔ اگلے دن کوئی 8 بجے دو دوست آ گئے بڑے بھاگے کہ جی وہ کچے سے ڈاکوؤں کا سردار آپ کو ملنے آیا۔ میں نے کہا میرے پاس تو پیسے کوئی نہیں، مجھ سے کیا لیں؟ جی آپ کو ملنا چاہتا، میں نے کہا بلا لو۔ تو وہ آ گیا جی، چھوٹا سا قد، تو آ کے وہ ملا بڑی عقیدت سے۔ تو سندھی سرائکی سے ملتی جلتی اور ہماری سرائکی ہے زبان، تو تھوڑی تھوڑی مجھے سمجھ میں آئی اس کی۔ وہ اردو جانتا نہیں تھا، اپنی سندھی میں بول رہا تھا اور کافی سارا میں سمجھ رہا تھا سرائکی کی وجہ سے۔ تو وہ کہنے لگا سائیں تو سانجو نبی دا پیڑھی سنایو، رات تو سانجو نبی دا پیڑھی سنایو، اور ساتھ ہی اس نے زارو قطار رونا شروع کر دیا۔ مجھے رونا آیا کہ ایک ڈاکو کے دل میں بھی نبی کی کیا عشق رہا۔ انہوں نے رونا شروع کر تو سانجو نبی دا پیڑھی سنا، اور مجھے بعد میں پتا چلا کہ پھر اس نے توبہ کر، پھر ایسی توبہ کی کہ پیچھے پلٹ کے نہیں دیکھ، پھر اس کے ساتھیوں نے اس کو قتل کر دیا، اس نے موت قبول کی، پھر اس نے دوبارہ صرف نبی کی پیڑھی سن کے انہوں نے کہا سائیں میری توبہ۔ تو میرے بھائیو، اللہ نے ہمیں ایک عظیم الشان ہستی سے نوازا ہے۔